بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش پروفیسر. آج ہمارا کلاس 4 ہے. ہم کلاس 4 کو 3 پارٹس میں کریں گے. سو اسٹوڈنٹس، پچھلی کلاس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم سینٹنس کو کس طرح بناتے ہیں. اس سے پچھلی کلاس میں جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا اس سے ریلیٹنگ ہم نے بات کی، اور ساتھ آپ مزید کچھ کام دیا تھا ہوم ورک کے طور پہ. سو گائز، اس کے بارے میں بات کریں گے، بٹ اس سے پہلے آج کا کام کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہی جو میں نے آپ کو ایز اے ہوم ورک کام دیا تھا وہ سینٹنسز میں بنا کے آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ چیک کر لیجئے گا کہ آیا کہ آپ نے جو سینٹنسز بنائے تھے وہ ٹھیک تھے یا ان میں کوئی مسٹیکس تھی. اگر مسٹیکس ہوں گی تو آپ ان کی کریکشن کریں. اینڈ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو اسپیک دیم. جتنا آپ ان سینٹنسز کو بولیں گے اتنا آپ کی زبان کی روانی بنے گی. سو جو آج کا ہمارا کام ہے وہ ہے ہاؤ ٹو میک دا نیگیٹو سینٹنسز. سو اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل we need to understand that what are negative sentences. ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیگیٹو سینٹنسز ہوتے کیا ہے. پچھلی کلاس تک ہم نے جو بھی بات کی وہ پازیٹیو سینٹنسز تھے. پازیٹیو سینٹنسز کس کو کہتے ہیں؟ وہ سینٹنسز جس میں آپ کوئی کام کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب نیگیٹو سینٹنسز کون سے ہوتے ہیں؟ نیگیٹو سینٹنسز ہم ان سینٹنسز کو کہتے ہیں جس کے اندر نہیں کا لفظ آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے پہلے پڑھا کہ میں صبح اٹھتا ہوں، تو اب ہم اسی کا نیگیٹو بنائیں گے تو اب اسی کا نیگیٹو سینٹنس ہوگا میں صبح نہیں اٹھتا. اب پازیٹیو سینٹنس ہے کہ میں کالج جاتا ہوں، تو جب اسی کا نیگیٹو بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کالج نہیں جاتا ہوں. نیکسٹ، میں انگلش بولتا ہوں، یہ پازیٹیو سینٹنس ہے، اور میں انگلش نہیں بولتا ہوں، یہ نیگیٹو سینٹنس ہے. نیگیٹو سینٹنسز ہم ان سینٹنسز کو کہتے ہیں جس میں نہیں کا لفظ آ جاتا ہے. سو گائز، اگر آپ پازیٹیو سینٹنس بنا سکتے ہیں تو نیگیٹو سینٹنس مشکل نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کیسے. سو گائز، پازیٹیو سینٹنسز کے اندر ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہے: سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ. یہ پازیٹیو سینٹنس تھا ہمارا، بٹ ابھی اس کا بنانے جا رہے ہیں نیگیٹو سینٹنس. تو نیگیٹو سینٹنس کے اندر ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کریں گے، صرف ہم اضافہ کریں گے یہاں پر ڈو ناٹ کا. تو گائز، اس کی مثال بالکل اردو سینٹنس کی طرح ہے. مثال کے طور پہ میں کالج جاتا ہوں، لیکن جب میں اسی کو نیگیٹو میں لے کے جاتا ہوں تو میں کالج نہیں جاتا ہوں. سو ہیئر یو سی جسٹ وی آر انکریزنگ ون ورڈ نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اضافہ کر رہے ہیں صرف لفظ نہیں کا. سو بالکل ویسے ہی یہاں پر ہم نے اضافہ کیا ڈو ناٹ کا، اور اس کا شارٹ کٹ ہوتا ہے ڈونٹ. اوکے. سو
ایسے ہی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، جب اسی کو نگیٹو میں لے کے جائیں گے تو ہم کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ انگلش بولتے ہیں، یہ پازیٹیو سینٹنس ہے، جب اس کو نگیٹو میں لے کے جائیں گے تو آپ انگلش نہیں بولتے ہیں۔ سو گائز، اسی طرح سے جتنے بھی پازیٹیو سینٹنس ہے ان کے نگیٹو جو سینٹنسز بنیں گے تو سیم ایسے ہی بنیں گے۔ مثال کے طور پہ اب ہم اس کے سینٹنس بنائیں گے۔ میں کالج نہیں جاتا ہوں۔ فرسٹ آف آل میں یہ دیکھوں گا کہ کام کون کر رہا ہے، سو میں کی انگلش ہے آئی۔ میں سبجیکٹ لگانے کے بعد ڈو ناٹ یا ڈونٹ، آئی ڈونٹ۔ نیکسٹ کام کون سا کرتا ہوں میں، جاتا ہوں۔ گو، کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، آبجیکٹ کیا ہے، کالج۔ آئی ڈونٹ گو ٹو کالج۔ اسی طرح ہم کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں تو ہم کی انگلش کیا ہے، وی۔ دین ڈو ناٹ یا ڈونٹ، سو وی ڈونٹ کام کون سا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ وی ڈونٹ پلے، کیا کھیلتے ہیں، کرکٹ۔ وی ڈونٹ پلے کرکٹ۔ سیم لائک دیٹ، آپ انگلش نہیں بولتے ہیں، سو آپ کی انگلش ہے یو پلس ڈونٹ، اس کے بعد ورب ہے اسپیک، اس کے بعد آبجیکٹ کیا ہے، انگلش۔ سو دا کمپلیٹ سینٹینس از یو ڈونٹ اسپیک انگلش۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ڈو ناٹ ہے یہ تمام سبجیکٹ کے ساتھ نہیں آئے گا، اوکے؟ کچھ اسپیسیفک سبجیکٹس ہیں جن کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اب وہ سبجیکٹس کون کون سے ہیں؟ ڈو ناٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے آئی کے ساتھ، وی کے ساتھ، یو کے ساتھ، دے کے ساتھ اور پلورل ناؤن کے ساتھ۔ سو گائز، ڈو ناٹ کا استعمال آئے گا کس کے ساتھ، آئی، وی، یو، دے اینڈ پلورل ناؤن۔ سو اس کے ساتھ کیا آئے گا، ڈو ناٹ یا ڈونٹ، اوکے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹس آ جاتا ہے تو پھر in that condition he, she, it and singular noun، تو جب بھی سبجیکٹ ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو پھر ڈز ناٹ آئے گا۔ بٹ یہ ڈو ناٹ کیوں ہوا، ڈز ناٹ کیسے ہوا، یہ چیزیں پل وقت میں نہیں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ انشاءاللہ جب ہم پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وہاں میں آپ کو یہ کلیئر کروں گا کہ یہ ڈو کیوں یوز ہوا اور ڈز کیسے یوز ہوا۔ بٹ فی الوقت آپ یہاں پر اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب آئی، وی، یو، دے اینڈ پلورل ناؤن آئے گا تو وہاں ڈو ناٹ آئے گا، یا پھر ہی، شی، ایٹ اینڈ سنگولر ناؤن آئے تو وہاں پر ڈز ناٹ آئے گا۔ اچھا، آپ کی ذہن میں آئی، وی، یو، دے تو کلیئر ہوا ہوگا، پلورل ناؤن کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ پلورل ناؤن کیا ہے، تو پلورل ناؤن سے مراد ہے دو یا دو سے زیادہ ناؤن، اوکے؟ کسی جگہ پر دو یا دو سے زیادہ نام آئیں گے تو جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ علی اور عامر کرکٹ کھیلتے ہیں، تو اب علی اور عامر
دو نام آئے یہاں پر، تو یہاں پر ڈو ناٹ آئے گا، اور اسی طرح سنگولر ناؤن مطلب سنگل نیم آئے تو ڈز ناٹ آئے گا۔ پھر تھوڑا سا میں اگزامپل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں، جیسا کہ علی اینڈ عامر ڈونٹ گو ٹو کالج، تو یہاں پر ڈو ناٹ آئے گا، لیکن اگر ان دونوں میں سے اگلی سینٹنس کے اندر سنگل کو یوز کر دیتا ہوں، مثال کے طور پہ عامر، تو اب چونکہ نام ایک یوز ہوا ہے تو پھر میں ڈونٹ نہیں لگا سکتا، ڈو ناٹ نہیں لگا سکتا، تو یہاں پر میں ڈز ناٹ کا یوز کروں گا، اور ڈز ناٹ کا شارٹ کٹ ہے ڈزنٹ۔ عامر ڈزنٹ گو ٹو کالج۔ آئی ہوپ گائز یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی کہ ڈو ناٹ کا استعمال کہاں کرنا ہے، آئی وی یو دے اینڈ پلورل ناؤن کے ساتھ، اینڈ ڈز ناٹ کا استعمال کہاں کرنا ہے ہی شی ایٹ اینڈ سنگولر ناؤن کے ساتھ۔ تو گائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور نیگیٹو سینٹینسز کو مزید ہم کلاس 4 پارٹ 2 میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔